ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر اعظم صدیقی SR میڈیا پر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وہاں پر اسلام کا نام روشن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ مکی زندگی کو دیکھیں تو 13 سال نبی بنانے کے بعد سخت تکلیف کے اندر، سخت مصیبتوں کے اندر کہ حضور سجدے میں ہیں اور اونٹ کی پوری بوجھڑی جو پیٹ کی غلاظت ہوتی ہے اس کو نکال کر کے کسی انسان پر رکھ دیا جائے، کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ حضور نے ایسے وقتوں کو بھی برداشت کیا۔ حضور کے چہرے پر لوگوں نے تھوکا تک، حضور کو لوگوں نے گالیاں تک دی، حضور پر کوڑے کرکٹ بھی ڈالے گئے، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کا ثبوت دیا کہ میں اس دنیا کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ بھی کیا گیا اور آپ کو شعب ابی طالب کے اندر تقریباً 3 سال گزارنا پڑا، جہاں نہ کوئی کھانے کا سامان جا رہا ہے، نہ پینے کا سامان جا رہا ہے، نہ کوئی ان سے رشتہ ناتا رکھ رہا ہے، نہ کوئی ان کے یہاں شادی بیاہ کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر کے صحابہ فرماتے ہیں کبھی بھوک سے ایسی حالت ہوتی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پیر کے نیچے سے کوئی ایسی چیز گزری جیسے کوئی کیڑی ہو، بس اس کو اٹھایا اور پیٹ میں ڈال دیا، یعنی منہ کے ذریعے سے حلق کے اندر اتار دیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز کیا ہے، بھوک کی بے چینی ایسی تھی کہ میں تاب نہ رہا۔ بسا اوقات کسی صحابی کو کئی دن کے بعد ایک چمڑا کا ٹکڑا مل جاتا تو اس کو وہ جلا کر کے پانی کے اندر گھول کر پی جاتے۔ ایسی صورتحال صحابہ نے گزاری، لیکن وہ دین سے ذرہ برابر کمپرومائز کرنے والے نہ تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ بچے کی ضد کی وجہ سے اگر کسی چیز میں کمپرومائز کرنا ہے تو شریعت میں، میرا بچہ ضد کر رہا تھا، میں نے شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا، پھر بھی ہم عاشق رسول اور محبت رسول کا نعرہ دینے والے رہیں گے اور ہم اپنے بچے کی ضد کو پورا کریں گے۔ میری بیوی کا تھا، میرے گھر والوں کی ضد تھی، میرے معاشرے سوسائٹی والوں کا کہنا تھا کہ اس طریقے پر چلنا ہے تو ہم اسی طریقے پر چلیں گے، اسی ڈگر پر چلیں گے، شریعت کو پسے پشت ڈال دیں گے، پھر بھی ہم عاشق رسول کا نعرہ دینے والے۔ اس طریقے سے عشق نہیں ہوتا ہے۔ عشق وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے کیا، حضور کے مشن کو لے کر کے، حضور کے اخلاق کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر چلے اور جہاں گئے وہاں پر کامیاب ہی ہوتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مکی ہو، مدنی ہو، مدینہ کے اندر جب حضور گئے تو سیاسی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ وہاں پر منافقین جو الگ الگ سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ان کی سازشوں کو حضور نے برباد کیا اور بالآخر وہاں سے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم بھی تو اپنے ملک کے اندر بے شمار مسلمان الگ الگ جگہوں پر آباد ہیں، جہاں بھی وہ لوگ ظلم کا شکار ہے وہ سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی، پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی ایک وہ اللہ، ایک وہ خدا جو انسان کا کریٹر ہے، جس نے پوری دنیا کا کریشن کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے۔ غور تو کرو کہ اس نے کیسے دنیا کو بنایا۔ اگر غور کرنے کے لیے سائنس بھی سیکھنا پڑے تو سیکھو، اعلیٰ درجے کی سیکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کر سکے، نہ کہ پیسے کما سکے۔ پیسے کمانے کے مقصد سے نہ سیکھو، ایجوکیشن کے میدان میں حد سے آگے بڑھو، بلکہ ابھی تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مسلمان ہندوستان کے اندر اپنی مضبوط پکڑ اگر بنانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں، سرکاری اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں تو آج بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ باتیں انہی کی سنی جاتی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں۔ اس دور کے اندر جہاں ہر طرف ظلم ہے، وہاں پر اگر آپ اپنا مضبوط قدم نہیں اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے پیچھے ہی رہ جائیں۔ تو اقرا کا جو درس تھا اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، نہ تو دین کے اندر ہی ہم بہت اعلیٰ ہیں، نہ ہی دنیاوی تعلیم کے اندر ہی بہت اعلیٰ ہیں، ہر اعتبار سے پیچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور حضور کا جو خلیہ تھا وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان وہ ہیں جو ماڈلز کو دیکھ کر کے ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کی طرح دکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کی سیرت کو ہم آئیڈیل بنا کر کے سیرت کے ماڈل ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں کہ دیکھو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح دکھنے والے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حضور کے بال کیسے ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیا تھا، پینے کا انداز کیا تھا، کسی سے ملنے جلنے کا انداز کیا تھا. ان چیزوں کو اپنانے کی انسان کوشش کرتا، بجائے اس کے کہ ہم کسی کا ایک نیا ہیئر اسٹائل کیا گیا کہ اس کو پوری کی پوری جماعت اختیار کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے بال رکھے. عام حالتوں میں جیسے ہر انسان بال رکھتا ہے اس طریقے سے، پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑھے ہوتے تو کان کی لو تک آتے تھے، اور کبھی زیادہ بڑھتے تو کاندھے سے کچھ اوپر تک رہتے تھے، جسے زلف کہا جاتا ہے. یہ 3 حالتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیچھے کا پورا ٹکلا کر کے اوپر پر بالوں کا گچھا نہیں رکھا، یا نیچے 0 نمبر کی مشین چلا کر کے اوپر اتنے بڑے بڑے بال نہیں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہی نہیں. لیکن آج نوجوان جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہوں گے ان کے سروں پر ایسے ہی بات زیادہ تر آپ لوگوں کو نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ تھا کسل لحیہ، گھنی ہوئی داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج ہمارے سامنے ایسی دنیا، ہم یہ سوچتے ہیں کیسے داڑھی رکھیں. آپ رکھیں تو صحیح. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک زمانے میں تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا، اب تو شادی کیا بال بچے بھی ہو گئے، جاب سے ریٹائر بھی ہو چکے، اس کے باوجود بھی رکھنا نہیں چاہتے. تو یہ انسان کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنی باتوں کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ شریعت کو دھوکہ نہیں دے رہا. قصر اللحیہ، بڑی یعنی گنجان داڑھی تھی، ایسی گھنی داڑھی جس سے یہ گلا چھپ جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک کے بارے میں صحابہ نے فرمایا جید دنیا، دیکھنے میں ایسی لگتی تھی جیسے کہ گڑیا کی گردن. اتنی بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے بارے میں فرمایا علی الصدر، چوڑا سینہ تھا. زخم الرأس و زخم الکرادیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. جیسا آپ کا جسم تھا اس اعتبار سے جتنا بڑا سر ہونا چاہیے ویسا سر تھا. وزخم الکرادیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہڈیاں ہیں جوڑوں کی وہ بالکل مضبوط تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست انسان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر چلی گئی. اور پھر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چلا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا دیکھنے والے کو کہ اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی چلنے میں قدرے تیزی ہوا کرتی تھی. ششن الکفین والقدمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت تھے، یعنی بالکل ہڈی کا ڈھانچہ نہیں بلکہ اس کے اندر کچھ گوشت بھی بھرا ہوا تھا. ایسا چھونے میں لگے کہ ہاں پر گوشت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے بارے میں آیا کہ دیکھنے میں ایسا لگتا کہ حضور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے سرما پہنے ہوتے، جبکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور بغیر سرما کے ہوتے تھے. لیکن حضور کی آنکھیں ایسی تھی جیسے دیکھنے میں لگتا تھا کہ سرمئی آنکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا. بالآخر یہ میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ جیسا حسین اور خوبصورت بچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین اور جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ ایک انسان کی اپنی چاہت ہو اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دے. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.